اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں صرف مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آپ کہیں گے شہادت کی بات ہونی تھی اور آپ نے ایسے کون سی پڑھی ہے، ذرا توجہ کریں گے تو تمہیں پوری سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایسے پڑھنے کا میرا مقصد کیا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ ذرا توجہ کرنا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے کیا، انی بے شک، جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ کسے فرمایا؟ فرشتوں کو۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے، ہمیں بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرنا ہو تو دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو۔ اس لیے آپ سمجھے نا، یہ مشورے کے لائق ہے تو مشورہ کیا کرو، یہ نہیں جو دل میں آیا کر دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ بات ذرا باہر نہ رکھنا، اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ ہو سکتا ہے تیری اور میری ہی بات ہو۔ جو ہم آدم علیہ السلام سمجھتے ہیں وہ تو مثال کر گئے، اور جو فرشتے ہیں وہ آسمانوں میں ہیں۔ خلیفہ جو تھے حضرت آدم علیہ السلام سے بس بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ہو سکتا ہے تیری ہی بات ہو رہی ہے۔ توجہ کر ذرا، وہ خلافت کا تاج جو پہنایا تھا، جسے اشرف و اعلیٰ بنایا ساری کائنات میں، جسے اشرف و اعلیٰ بنایا وہ تو ہی تو ہے۔ وہ کون ہے؟ کیا تو نہیں ہے؟ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ خلافت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے رکھ دیا خلافت کا تاج۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی
بہت خوبصورت بنایا، بہت ہی اعلیٰ بنایا۔ کس کو بنایا؟ آدم کو۔ بولو کس کو بنایا؟ آدم کو۔ اور تیری صورت کس صورت کا پیدا ہوئی؟ کون تو کنگل مکیا محبت تو نور فخلق تو خلق فخلق تو محمد، جو پہلے سب سے پہلے صورت بنائی وہ کون سی صورت ہے؟ صورت بولیے بولیے، صورت محمد۔ پہلے جو صورت بنی صورت محمد، اسی صورت پہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنی۔ خلافت کا تاج انسانیت کے سر پہ رکھا۔ وہ تاج والے کون ہیں؟ بولو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے، میں کہتا ہوں وہ تاج والے محمد رسول اللہ سب سے پہلے، جن کی وجہ سے تاج نصیب ہوا۔ حقیقت تو تاج کے مالک وہی ہے نا، تو وہ کون ہے؟ بولو محمد رسول اللہ۔ ان کے صدقے میں تاج ملا صورت انسان کو۔ اور صورت انسان میں جو سب سے پہلے انسان اللہ نے پیدا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وہ کون ہے؟ بولو ہمارے باپ، ساری مخلوق، سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ سر پہ تاج رکھ دیا۔ اب تیرے اور میرے باپ کے سر پر تاج رکھ دیا خلافت کا۔ اب بیٹوں کا حق ہے خلافت انہیں کو ملے گی۔ باپ کا گدی نشین بیٹا ہونے والا ہے، لیکن بیٹوں میں کون گدی نشین ہوتا ہے؟ جو اس کا حقدار بنے۔ اور حقدار کون بنے گا؟ اس کا فیصلہ کر دیا۔ وہ حقدار کون بنے گا؟ جو خلافت کو سنبھالے گا۔ بولو جو خلافت کو سنبھالے گا۔ خلافت کے سنبھالنے کے لیے اس ناصریت کے پتلے میں رب کائنات نے ایک پیدا کی روح۔ بولو کیا؟ روح۔ کل روح من امر ربی، جو تیرے میں اور مجھ میں چل رہی ہے، تجھ میں اور مجھ میں چل رہی ہے۔ اسی روح کو صحیح کرنے کے لیے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نا، جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ سن لے جانا کہ آدم علیہ السلام حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کا شعر پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، میں تیری حقیقت سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو اندر چل رہا ہے اور ہر زندہ میں چل رہا ہے، تجھے خبر نہ ہو یا ہو الگ بات ہے۔ وہ ہو کی جو سیٹی ہے، وہ ہو کا جو پیغام ہے، وہ ہمہ وقت چل رہا ہے۔ توجہ کرے گا تو جب اندر جاتا ہے تو ہو، باہر آتا ہے تو ہو چل رہا ہے۔ اب اسی کو سنبھالنا تھا۔ یہ جو روح کا مقام نصیب ہوا ہے، کل روح من امر ربی، امر ربی کو سنبھالنا تھا، مگر اس کے ساتھ دشمنی پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے فرمایا فرشتوں نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے، قالوا کہنے لگے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، مقصد تو تیرا یہ ہے کہ میری تسبیح بیان ہو، میری بڑائی بیان ہو، تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، تو اس کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ انسان کے ساتھ
عناصریت کا پتلا، اس روح جس کے اندر روح نے آنا تھا وہ اس عناصریت کا پتلا بننا تھا، اور عناصریت کے یہ خواہش ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ ظلم بھی کرے گا، وہ تانا زنی بھی کرے گا، وہ شراب بھی پیے گا، وہ زنا بھی کرے گا، وہ ڈاکے بھی مارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ ساری کی سارے اوصاف آگ، پانی، ہوا، مٹی میں موجود ہے، وہ تجھے دے کر بھیج دیا۔ اور ساتھ فرمایا اس روح کا خیال کرنا ہے۔ اور پھر جو روح تھی اس کو اس کے اندر جاری کر دیا۔ اس کے اندر جب وہ نکلتی ہے تو پھر مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، جب وہ چل رہی ہے تو وہ زندہ ہے۔ معلوم ہوا اصل اس میں جو بات ہے وہ ہے قل الروح من امر ربی، وہ خدا کا امر ہے۔ اب اس خدا کے امر کی حفاظت تھی، جس نے خدا کے امر کی حفاظت کی اس کا تاج، خلافت کا تاج سر سے نہیں گرے گا، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کا تاج گر گیا۔ میری بنیادی بات تو آپ سمجھ گئے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جیسے اسے سمجھا، سمجھ گئے ہو؟ اب اس کی حفاظت کرنے کے لیے صوفیاء کرام نے جو بتایا وہ اسی لیے بتایا، قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لیکن وہ لمبی باتیں ہیں، جو مختصر سی تمہیں سمجھ آ جائے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں اس روح کی حفاظت ایسے نہیں ہوگی، اس امر کی حفاظت ایسے نہیں ہوگی، یہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی توجہ کے ساتھ اس میں ذات کے انوار و تجلیات اس کی طرف جو ہے توجہ کر، یہ اس میں ذات کے تجلیات میں جب یہ روح رہے گی تو یہ پاکیزہ رہے گی، اور تیرے سر کے اوپر جو خلافت کا تاج ہے وہ نہیں گرے گا۔ اور جب تو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، جو دم غافل، اب جو غفلت میں چلا گیا اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ میرے اندر کیا موجود ہے اور میں نے کرنا کیا تھا، توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اس سانس کو گانوں میں، بری باتوں میں، برے خیالات میں، برے وسوسے میں گرا کر اس کو پلید کر دیا، وہ پلید ہو گیا۔ ارے پلید جس کا سر پلید ہو، میں آپ کو پوچھتا ہوں کیا اس کے سر پر تم ٹوپی رکھو گے؟ اپنی دستار رکھو گے؟ اگر تم اس کے پلید سر پر اپنی دستار نہیں رکھ سکتے تو خلافت کا تاج سر پر کیسے آئے گا؟ خلافت کا تاج سر پہ کیسے آئے گا؟ اور پھر اگر باپ نے اس کے سر پر اپنی دستار رکھ دی ہے اور اس نے اپنے سر کو غلاظت لگائی ہوئی ہے تو باپ کہے گا افسوس کہ تو نے، میں نے جو تجھے دستار دی تھی اس کی تو نے عزت ہی نہیں کی، ارے بے شرم واپس کر دے، تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو؟ اب اس کی حفاظت کیسے ہو رہی تھی؟ اس عمل کی طرف توجہ رکھتا، وہ کیسے توجہ رکھی جاتی ہے؟ جو دم غافل سو دم کافر، تے سانو مرشد سبق پڑھایا رسول اللہ کے مرشد اللہ، بولو رسول اللہ کے مرشد اللہ، اور رسول اللہ کے مرشد اللہ، اور باقی جتنے شامل ہیں ان کا مرشد کون ہے؟ بولو محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح سے یہ پھر سلسلہ صحابہ اکرام سے ہوتا ہوا چلتا ہوا اب آ گیا، اب انبیاء اکرام تو نہیں آئیں گے، اب بہن الدین چشتی نکلی آتی ہے، سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ سبق پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ ارے پلید، اپنی پلیدیوں کی وجہ سے اپنی روح کو پلید نہ کر، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد سبق
بولو گلشن صاحب کے پڑھایا ہوں. سنیا سخن گئی کھلیا کی. سلطان صاحب فرماتے ہیں ہم نے جب سخن سنا نا تو آنکھیں کھل گئی. بولو آنکھیں کھل گئی. پھر ساری زندگی اپنا جو انہوں نے کلام لکھا اس کلام کو بھی ختم کیا، کسی اور بات پر نہیں، اللہ کے ذکر پر ختم کیا. اپنی بات کو بھی اللہ کے ذکر پر ختم کیا. اور سمجھو کرو، سنیا سخن گئی کھلیا کی تے اساں دل مولا وال لایا کیتی جان. جو کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی جان کیا آگ مٹی پانی ہوا کا یہ جو پتلا ہے، آگ کی توجہ بھی محبوب کی طرف کر دی، پانی کی توجہ بھی محبوب کی طرف کر دی، اور ہوا کی توجہ بھی محبوب کی طرف کر دی. آگ مٹی پانی ہوا یہ عناصریت جو تھے محبوب کے جلووں میں گم کر دی. جب محبوب کے جلووں میں آگ مٹی پانی ہوا گم ہوا تو ان کے اوپر سردار ہے روح فرس میں آ گئی. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے بے روح. اور جب روح فرس میں آئی تو جنگلوں میں جا کر 12 سال 36 سال جا کر کرے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. ارے کیا ہوا، تم دیوانے ہو گئے ہو؟ ہاں ہاں ہم دیوانے ہو گئے. کس چیز پر؟ محبوب کے عشق میں دیوانے ہو گئے. اور پھر تمہیں کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہے، مکان کی پرواہ نہیں ہے، کپڑوں کی پرواہ نہیں ہے، بادشاہت کی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں. کیوں؟ ایک او نہ رٹھے جے دی میں باقی رس جے ساری میں. وہ نہ رٹ جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے. وہ ناراض کب ہوگا؟ جب اس کی دی ہوئی نعمتوں کو تو پلید کرے گا. آگ مٹی پانی ہوا کو اپنی مرضی پر چھوڑ دے گا تو یہ باولے اونٹ کی طرح تجھے لے کر چلے گی، یہ تیری سواری ہے، اور تجھے گندگی میں جا کر چھوڑ دے گی، گندگی میں پھینک دے گی. اگر تو باولے اونٹ کو بھی سدھار لے گا تو وہ لے کر چلے گا چلتے 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 محبوب خدا کے در پر پہنچا دے گا. یہ تیری سواری چلے گی مدینے جائے گی، اور اگر تیری سواری بگڑ گئی تو کہیں اور جا کر بت خانے میں تجھے گھیر دے گی. اس لیے فرمایا اللہ کی ضربیں لگاؤ تاکہ تمہارے اندر کا پانی بھی پاک ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی ٹھہرا رہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور مٹی پر گندگی ہر چیز پڑتی رہے مٹی بھی پلیت ہو جاتی ہے. اور پھر آگ جو ہے وہ جلانے والی ہے، اگر وہ آگ باں کی طرف چلی تو باں کی بے حرمتی کی تیری مٹی پلیت ہو گئی. باپ کی طرف چلی، باپ کی اس تیزی میں اس غصے میں یہ بھی نہیں دیکھا میرے آگے میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، کون ہے، جس سے چاہا جیسا سلوک کیا، تیری مٹی پلیت ہو گئی، تیرا پانی پلیت ہو گیا، تیری ہوا منہ کی جو چل رہی ہے، جو تو بول رہا ہے، جو تو کہہ رہا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا میرے سامنے میرا مرشد ہے، میرے سامنے میری ماں ہے، میرے سامنے میری بہن ہے، کون ہے، جو منہ سے بکواس کہا نکال دی، تیری یہ سانس بھی پلیت ہو گئی. جب آگ مٹی پانی ہوا پلیت ہو گئی تو پھر روح کی سواری نہ رہی، یہ سواری گندی ہو گئی. اب کیا ہے؟ فرمایا اس کو پاک کر. کیسے؟ سنیا سخن گئی کھلیا کی
تے اساں دل مولا ول لایا ہو. دل جو ہے اس کو کدھر لگایا بھائی؟ بولو کدھر لگایا؟ اگر سامنے اس میں ذات ہو، اگر سامنے اس میں ذات ہو، اس کی طرف توجہ ہو، غیر نظر نہیں آتا. اگر تیرے سامنے ماں کی صورت ہے تو دوسری بھی تجھے ماں ہی نظر آئے گی. اگر تیرے سامنے بہن کی صورت ہے تو دوسری بھی تجھے بہن ہی نظر آئے گی. اور اگر تیرے سامنے کوئی صورت آئی، تیرا دل جو ہے وہ کسی اور خیال میں ہے، تو ماں بھی ماں نظر نہیں آتی، بہن بھی بہن نظر نہیں آتی. میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو؟ السفر سفر ولو کان میل، سفر جو ہے وہ دوزخ ہے، بے شک ایک ہی میل کا ہو، لیکن سفر جو ہے، سفر انسان کے درجات کا باعث ہے. فرمایا کہ اس فلک سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے. آگے چل لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، چلتا جا حتیٰ کہ محبوب کے در پر پہنچ جا. میں بڑی لمبی گفتگو کرنا چاہتا تھا مگر میں سمیٹتا ہوں، سمیٹ کر تمہیں اس نتیجے کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ اگر بات کیا ہوئی، بات یہ ہوئی کہ سر پر تاج جو محبوب نے رکھا تھا، محبوب حقیقی نے، اس کو سنبھالنے کے لیے ہر روح کی پرورش ضروری ہے، روح کو غذا ضروری ہے. جب روح کو غذا ملے گی تو یہ سنبھالا جائے گا. جب نفس کو غذا ملے گی تو نفس جو ہے جب وہ موٹا تازہ ہو جائے گا تو دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہے گا. حتیٰ کہ یہاں تک ہے حدیث پاک میں کہ اگر دنیا والوں کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے تو وہ پھر بھی کہتا ہے ہائے کاش اس سے بھی دگنی ہوتی ہے، زمین و آسمان جیسی دولت دے دی جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کو کہ ان سے پوچھا جائے تمہاری دولت کتنی ہے، تمہاری بیویاں کتنی ہیں، تمہارے عیش و عشرت کے مقامات کتنے کے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کتنے کا ہے. لیکن ادھر تمہارا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں حل میں مزید اور ہونا چاہیے، اور ہونی چاہیے، دولت اور ہونی چاہیے، عورتیں اور ہونی چاہیے، بے حیائی اور ہو پھر ہمارا مقام بنتا ہے. اور ادھر حضرت باجلی بستامی رضی اللہ عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے جلوے ہم پر پڑ رہے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جلوہ پڑا تھا، ہم پر بھی پڑ رہے ہیں، لیکن ہماری یوں اتنی پاکیزہ ہو رہی ہے کہ وہ تو سیر ہی نہیں ہوتی، وہ تو پھر بھی کہتی ہے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. اے محبوب اور جلوے بھیج، اور جلوے بھیج، اور جلوے بھیج، حتیٰ کہ میں تیرے جلووں میں فنا ہو جاؤں. اور یہی مقام تھا امام حسین پاک، سب پہ تاج ہے خلافت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے اس کو سنبھالنے کے لیے بچے ذبح کروانے پڑیں گے، اونو محمد کے لاشیں خاک و خون میں غلطہ ہونے دیکھنے پڑیں گے، علی اصغر کے گلے میں تیر لگتا دیکھنا پڑے گا. کہا محبوب تو جلوے بھیجتا رہے، میں سب کچھ تیری جانتا، تیرے نام پر قربان بھیج. حل من مزید، یہ امتحان تھا کس چیز کا؟ اس چیز کا امتحان تھا کہ یہ خلافت کا تاج جو ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا ہوا ہے، امام حسین پاک تو یہ تاج پہن کر جنت کا سردار بن کر جائے گا، جنت کا سردار بن کر جائے گا. یہ گرے نا. کہا اللہ کے محبوب سب کچھ میں قربان کر دوں گا لیکن یہ خلافت کا تاج نہیں گرنے دوں گا. میں اپنے الفاظ میں خلافت کا تاج کہہ رہا ہوں، حقیقت یہی ہے جس نے جیسے انداز میں لکھا ہے یہ اس کا خوبصورت انداز ہے، جیسے بھی لکھ لے. اگر اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا تو وہ بھی وہی ہے چیز کہ اے محبوب
یہ جان بھی تجھ پہ فدا ہے، مال و دولت تجھ پہ فدا ہے۔ جب سامنے دیکھے نا علی اکبر اور علی اصغر کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو حسین کہتے ہیں حل من مزید، حل من مزید، اے محبوب اور جلوے بھیج، اور جلوے بھیج، میری یہ جان کے ٹکڑے تو اس پر قربان ہیں۔ فرمایا وہ چھوٹا سا معصوم جس کے منہ کو چومتا ہے پیار محبت سے، کہا وہ بھی حاضر ہے، لے کر چلے گئے، لے محبوب یہ بھی حاضر ہے، میدان میں لے کے آیا ہوں۔ اچھا تیر لگا، اٹھا کر اپنی داڑھی پہ بن لیا، نیچے نہیں کرنے دیا، اس لیے کہ یہ داڑھی جو ہے یہ بہت مبارک چیز ہے اور محبوب کو بہت پسند ہے۔ محبوب تیرے جلووں کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے معصوم بچے کا خون بھی اپنی داڑھی پر لگا دیا ہے، حل من مزید، اور آنے دے۔ فرمایا اچھا تو پھر تو کیا چاہتا ہے؟ میں تیرے جلووں میں گم ہونا چاہتا ہوں، میں تجھ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مقصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، کہ حسین نے ایسا کردار ادا کر دیا ہے، حسین ایسا ہے ہر زمانے میں آنے والا دکھ اس میں پہنچے گا، لیکن میں حسین کا اندر جو ہے اپنے نور سے منور کر رہا ہوں اور حسین مجھ میں گم ہوتا جا رہا ہے، میں حسین ہو چکا ہوں، حسین میں ہو چکا ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین۔ اور ایک اور شہزادہ چلتے چلتے سیدوں میں سے ایک اور شہزادہ جب اس محبت میں غرق ہوا تو وہ کہنے لگے مدینے، وہ گولنے کا شہنشاہ کہنے لگا کیا کہا؟ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا، بہر علی ہے حب نبی۔ توجہ کرو، توجہ کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مہر علی ہے حب نبی۔ یہ جو تم جسم سارا دیکھ رہے ہو نا عصریت کا پتلا، یہ نبی کی محبت کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سوائے یہ سارے کا سارا، یہ تن من دھن جو کچھ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ حب مصطفیٰ ہے، مہر علی نہیں ہے، حب مصطفیٰ ہے، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی۔ اب خون بھی وہی ہو چکا ہے اور یہ خون کے اوپر جو اس کے بوٹیاں ہیں یہ جسم ہے وہ بھی محبوب کی محبت ہی بن چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے روح کی بقا، یہ ہے روح کی بقا۔ اب جو میدان میں پہنچے تو ادھر تو نفسانیت تھی اور نفسانیت تمہیں اس مقام پر لے جائے گی، ان یزیدیوں کو نہ دیکھو، اس طرف نہ بھاگو، ذرا اپنی طرف دیکھو۔ یہ نفسانیت تمہیں، یہ جو عصریت کا پتلا ہے یہ پلید ہے، اس کو تم اگر پاک نہیں کرو گے تو سامنے حسین پاک کا سر بھی موجود ہوگا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تو وہی سر ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی گردن کے بوسے لیا کرتے تھے۔ اور ادھر امام حسین پاک کو ذبح کر رہے ہیں، ادھر نہر فرات پہ اپنی تلواریں دھو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ نفس نے کس مقام تک پہنچا دیا۔ اب اسی طرح سے یہ نہیں کہ پھر امام حسین پاک کا وہ میدان لگے گا، وہاں پہنچیں گے، ایک طرف امام حسین پاک ہوں گے، ایک طرف یزید ہوں گے، ہم انشاءاللہ امام حسین پاک کا ساتھ دیں گے۔ ارے حسینیت بھی قیامت تک جاری رہے گی اور یزیدیت بھی جاری رہے گی۔ اور کہاں رہے گی؟ کہاں رہے گی؟ یہ باہر رہے گی؟ نہیں، تیرے اندر۔ حسین بھی تیرے اندر ہے، یزید بھی تیرے اندر ہے۔ تم کہو گے کیسی بات کرتے ہو؟ سنو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
میں تیری اشارہ سے بھی زیادہ قریب ہوں. وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تیری جان میں موجود ہوں. بولو کون؟ بولو کون؟ اللہ. اللہ تیری جان میں موجود ہے، اللہ تیری جان میں موجود ہے. اور نبی تو نہیں ہے نا. اچھا سن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تیری مومنوں کے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب بتلا، کیا خدا تیرے تجھ میں موجود ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے جلوے تجھ میں موجود ہے کہ نہیں؟ کیا رسول اللہ کے جلوے تجھ میں موجود ہے کہ نہیں؟ ہے نا. اب ادھر دیکھیے، وہ شیطان جو لعین ہے، جو لعنتی ہے، جس پر لعنتیں پڑی ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، تیرے اندر موجود ہے. اب تو نے دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ بھی تیرے اندر ہے، خدا بھی تیرے اندر ہے، شیطان بھی تیرے اندر ہے. دوست کس کو بنانا ہے؟ مصطفیٰ کو بنانا ہے یا کہ شیطان کو بنانا ہے؟ اس یزید کو پیٹنے سے کیا بنے گا؟ اس یزید کو پیٹنے سے کیا بنے گا؟ کیا جب تو اپنے گھر میں ہوتا ہے کبھی یزید تو نہیں بنا ہوتا؟ ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ یزید جیسا تیرا کردار تو نہیں. جب تو محلے میں نکلتا ہے تو یہ فاسق فاجر زانی تھا، تو جب نکلتا ہے تیری نکاح جھکی ہوئی ہوتی ہے یا یزید کی طرح دوسروں کی عزت لوٹتا ہے؟ خود دیکھنا. ارے اس یزید کا نام لینے والے کہیں تو خود تو یزید نہیں. اس کو برا کہنے سے کیا بنے گا؟ سنبھالنا تو اپنے آپ کو ہے. کیا تیرے اندر مصطفیٰ موجود نہیں؟ جب وہ موجود ہیں تو پھر تو شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. معلوم ہوا حسین کو چھوڑ دیا، یزیدیوں کا ساتھ دے رہا ہے. امام حسین پاک کی شان زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی؟ بولو. مصطفیٰ کے صدقے بھی امام حسین پاک کو شادیں ملی نا. ارے جو اپنے مصطفیٰ، اپنے محبوب کا، اپنے نبی کا ساتھ نہیں دے رہا، کیا کربلا میں امام حسین پاک کا ساتھ دے گا؟ تو تو خود دیکھنا، خود میں یزیدی کردار ہے یا حسینی کردار ہے؟ اگر ان کو پیٹتے رہو گے تو کچھ نہیں بنے گا. اپنے اندر سے چن کے غلطیاں نکال. جو یزید میں غلطیاں تھی وہ تیرے اندر موجود ہیں، ان کو نکال، ان کو باہر پھینک. اور ادھر نکل کر جا کر کردار تیرا یزیدی ہو تو تو کہ یزید بڑا برا ہے. کردار تیرا حسینی نہ ہو اور تو کہ میں حسین پر قربان. ارے کیا خاک قربان ہے؟ صرف اس میدان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہاں ہوگا تو یزیدی ہوگا یا حسینی ہوگا؟ نہیں، تیرے اندر میدان لگا ہوا ہے. میدان تیرے اندر لگا ہوا ہے. اب کہو گے یہ کیسے؟ سنو، قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. میں نے لوگوں کو آزمایا اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور آزماتا ہوں امتحان کے میدان میں. میں دیکھوں کون سچا ہے اور کون جھوٹا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نہ یزید کا نام دیا ہے نہ حسین کا نام دیا ہے، کسی کا نام ہی نہیں لیا ہے نا. تو میدان اللہ کہتا ہے میں پہلوں کے لیے بھی میدان لگا کے رکھتا ہوں، اور جو چلے گئے ان کے لیے بھی میدان لگا ہوا تھا. تمہارے لیے بھی میدان لگا ہوا ہے، آنے والے جو ہے ان کے لیے بھی میدان لگا ہوا ہے. ایک طرف حسینی کردار ہے، ایک طرف یزیدی کردار ہے. وہ میدان کہاں ہے؟ وہ تیرے اندر موجود ہے. تم کہو گے کیسی بات کرتے ہو، اندر کیسے موجود ہے؟ سنو، دل دریا سمندروں ڈوبے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، تے وچے بیڑے وچے چیڑے تے وچے ونج مہانے ہو،
کہ 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگو تانے ہو مدینہ بھی تیرے اندر ہے، مکہ بھی تیرے اندر ہے، کربلا بھی تیرے اندر ہے، حرمین شریفین بھی تیرے اندر نے، یا 14 طبقہ جو انہوں کڑ دے یا کڑ دے، یہ کڑ دانی تھی وہ تیرے اندر نے۔ معلوم ہویا او جڑے میدان دیا تو گلاں کردہ ہیں وہ میدان کربلا تے تیرے اندر لگیا ہویا ہے، وہ ایک بار لگیا سی، یہ ہر وے لگیا ہوا ہے۔ اس واسطے سرکار نے ارشاد فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اب ہم چھوٹے جہادوں سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جہاد الاکبر من النفس، وہ جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ بولو ہم وقت جہاد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میدان لگا ہوا کہ نہیں؟ کس کربلا کی بات کرتا رہتا ہے؟ وہ تو نشانہ ہے، وہ تو محبوب نے تمہارے لیے نشان رکھ دیا کہ اس طرح میدان لگتا ہے، اور قیامت تک سب کے اندر میدان لگا رہے گا۔ اور ہم وقت وہ تو ایک وقت میں لگانا، محرم شریف نے 10 تاریخ تک تیرے اندر ہر لمحہ میدان کربلا لگا ہوا ہے، ہر لمحہ لگا ہوا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ فقیر کہتا ہے ہم تو ہر وقت جہاد میں موجود ہیں، ہم تو ہر وقت جہاد میں موجود ہیں۔ اب اس پر مجھے بڑی دلیلیں یاد آ رہی ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اب عقل بندہ ایک نکتہ کافی جاہلہ مدد پائی، جب بھی کربلا کا باپ آئے، کربلا کی تقریر سنو، کربلا کا واقعہ سنو، کربلا کا واقعہ پڑھو، فوراً اپنے اندر گم ہو جائے گا۔ اپنے اندر گم ہو کے دیکھا کرو کہ میں کدھر ہوں، مصطفیٰ کے ساتھ ہوں یا نفس کے ساتھ ہوں، کدھر جا رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے ساتھ جا رہے ہو تمہیں مبارک ہو، لاکھ بار مبارک ہو۔ اگر شیطان کی طرف جا رہے ہو تو پھر اپنا آپ سنبھال لو، ورنہ عمریں دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور پھر تو کہنا پڑے گا کتنا بد نصیب ہے زبر، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ اور اگر تو نصیب والا ہو گیا، ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ میں تجھے مدینہ طیبہ والے بلا لے کہ آ میرے عاشق آ ذرا، اور یہ آوازیں آئیں کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے، اور محبوب کی گلی سے ذرا جھوم کے نکلے۔ تیرے لیے یہ آوازیں آئیں، آ میرے، میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں آواز، اللہ خود آواز دیتا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا النفس المطمئنہ، آئے اپنے آپ کو سنبھالنے والے، روح کی بقا کرنے والے، حسینیت کی طرف جانے والوں، یا ایھا الناس، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، میری طرف۔ تم رسول اللہ کی بات اور کرتے ہو، اور رسول اللہ کا پروردگار تمہیں بلا رہا، مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے میرے روح کی بقا کرنے والے، اے نفس کو چھوڑنے والے، نفس کی نفی کرنے والے، ارجعی، آ جا نا، آ جا۔ کون آئے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، آ جا۔ کون؟ جو میں تجھ پر راضی ہوا، تو مجھ پر راضی ہوا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو مجھ پر راضی ہوا، میں تجھ پر راضی ہوا، میں مطمئن ہوں۔ حضرت بازی مصطفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھانا تو وقت آیا، آپ نے پوچھا دوسروں نے، سناؤ کیا حال ہے؟ فرمایا میں اللہ کے عشق سے بھرپور ہو کر جا رہا ہوں۔ پھر آوازیں آئیں گی کہ نہیں؟ ارجعی، آ نفس مطمئنہ، آ جا۔ اے حسینیوں، تم حسینی ہو، ہاتھ اٹھاؤ،
جو حسینی ہے ہاتھ اٹھائے. حسینی ہو اپنے اندر دیکھنا تمہارے اندر حسینی کردار ہے یا یزیدی. کسی کی عزت آ رہی ہو تو آنکھیں اٹھا کے اس کی عزت لوٹتے ہو، پھر حسینی ہو یا یزیدی؟ کس کے ساتھ ہو؟ جب لوگوں کے گلے کاٹتے ہو، جب رشوت لیتے ہو. جس بات سے اسلام نے منع کیا، آپ گئے تھے، اسلام کی حدود پامال ہو رہی تھی اس لیے گئے تھے. کیا تم وہی تو نہیں ہو جو اسلام کی حدود پامال کرنے والے ہو؟ کیا میں وہی تو نہیں ہوں؟ وہی تو نہیں ہوں. لہذا اپنی دھن میں اپنی دھن، اپنی دھن میں اپنی دھن، تیری غیر دوسروں کی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں چار بنالے، سب سے پہلے ان کو چن. اپنی دھن میں اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں چار بنالے، سب سے پہلے ان کو چن. اپنے اندر دیکھ، تیرے کو اپنے اندر سے ابھی کیڑے نہیں دکھ رہے، اپنے کو سنبھال. یہ امام حسین پاک کی داستان میں قربان جائیں. امام حسین پاک پر ہمیں قیامت تک کے لیے درس دے کے چلے گئے. جب تم پہ وقت آئے تو تن من دھن ظاہر کا میدان ہو وہاں بھی تم حاضر کر دو، لیکن تمہارا اندر کا میدان صاف ہوگا تو تم ظاہر کے میدان میں پہنچو گے. اگر اندر تمہارے پلیدی ہے تو تم دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ گے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تم بڑے یا یہ جو کچھ ہوتا پھرے. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی درستگی کرو. یہی پیغام اسلام نے دیا ہے، یہی پیغام قرآن نے دیا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.